آپ نے علماء سے یہ سنا ہوگا کہ جب یہ قافلہ کربلا سے واپس دمشق آیا تو راستے میں لوگ چھتوں پہ چڑھ کے اس قافلے کو دیکھنے لگے. تو ایک بستی سے گزرے تو ایک بڑھیا باہر نکلی, اس نے ان قیدیوں کو پانی پلایا. تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بڑھیا کا شکریہ ادا کیا تو کہا آپ ہمارے اوپر اتنے مہربان کیوں ہو. کہا وہ جانتی نہیں تھی یہ قافلہ کون سا ہے, کہاں سے آیا ہے. تو اس نے کہا میرا تعلق مدینہ سے ہے اور میری یہاں شادی ہوگی اور اب میں یہیں رہتی ہوں, اور میں نے پانی آپ لوگوں کو کسی نے مجھے ترغیب دلائی تھی تو میں آپ کو پلا رہی ہوں. تو کہا کس نے دلائی؟ کہا مدینہ میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے میرا ملنا جلنا تھا, اور میں نے ایک دن انہیں کہا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت ارشاد فرمائیں. تو سیدہ فاطمہ نے فرمایا تمہیں جب کبھی کوئی قیدی ملے نا تو انہیں پانی پلایا کرنا. تو کہا آج تم گزر رہے تھے تو میں نے آپ کو اس لیے پانی پلایا. سیدہ کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے اور سخیوں کا گھرانہ تھا. کہا ماں مانگو, کیا مانگتی ہو, کوئی آرزو ہے؟ کہا ہاں دل میں یہ آرزو ہے, کیونکہ میری جب شادی ہوئی تھی تو اس آنگن میں ایک ننھی کلی کھیلتی تھی اور 2 پھول تھے, شہزادے تھے. میری آرزو یہ ہے کہ اللہ مجھے میری نصیب میں ہو تو میں ان بچوں کی زیارت کروں. یقیناً اب وہ بچے بڑے ہو چکے ہیں. تو سیدہ زینب فرماتی ہیں وہ ننھی کلی میں ہوں اور وہ حسین نیزے کی نوک پہ ہے. اور یہ شہادت کی خبر تو مشہور ہو چکی تھی. حضور نے بھی فرمایا کہ میرے بیٹے کو شہید کیا جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں کھڑے ہو کر روئے, اور جب کوفہ والوں نے یہ خط لکھا کہ ہم بے امام ہیں, ہماری سرپرستی فرمائیں, تو جانے کا ارادہ کر لیا. صحابہ نے ہر چند عرض کیا, لیکن آپ نے ان سے کہا کہ میں نے وعدہ کیا ہے اور میں نے وہ وفا کرنا ہے, اور میں حرم کا مینڈا بھی نہیں بننا چاہتا. مشورہ یہ بھی ہوا کہ آپ اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو وہاں بھیجیں اور وہ وہاں کے حالات کو دیکھیں, جیسے بھی ہوں وہ آپ کو اطلاع دیں اور پھر کوئی فیصلہ کیا جائے. مسلم بن عقیل